الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند روشنی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، توجہ سے بیٹھے، چند باتیں ہونی ہیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہوتا ہے۔ کل بھی ذکر حسین کیا تھا، آج بھی امام پاک کا ذکر ہے۔ اللہ کرے میرا ذکر کرنا، آپ کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا، اہل ایمان سے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ نماز سے مدد لو۔ نماز معبود نہیں ہے، صبر معبود نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہدایت فرمائی کہ جو میرے بندوں کا عمل ہے اس سے مدد لو۔ صاف لفظوں میں کہا، صاف لفظوں میں اشارہ نہیں کیا، سیدھے لفظوں میں کہا
ہر آدمی سمجھا خالق یہ کہہ رہا ہے صبر اور نماز سے مدد لو، نہ نماز معبود ہے، نہ نماز معبود ہے، نہ صبر۔ فرقے سے پاک بات کر رہا ہوں، سن، نہ نماز معبود ہے، نہ صبر معبود ہے۔ صبر ہے جس سے اللہ کے پیغمبر نے روکا، اس رک گئے، وہ صبر ہے۔ جس عمل کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے کا نام صبر ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانے کا اور اللہ کے احکامات کے مطابق 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نماز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نہ صبر معبود ہے، نہ نماز معبود ہے۔ یہ ہے کیا صبر؟ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کا عمل ہے جس سے مدد مانگنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تمہیں فرقے کی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کر جس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ۔ اب میں نے حسینیت پڑھ رہا ہوں، اب نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز سے مدد مانگو۔ اگر نماز قبول ہو جائے، انسان بریائی کے قریب نہیں جاتا۔ نماز قبول ہو جائے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ تعصب رکھتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ سود کا کاروبار کرتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ شراب کرتا ہے۔ ساری برائیوں کو جب چھوڑ دیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ شراب پینا کام کس کا ہے؟ یزید کا۔ کرتا کون ہے؟ تو خود دیکھ کون کرتا ہے۔ غیبت کرنا کام کس کا ہے؟ یزید کا۔ جھوٹ بولنا کس کا کام ہے؟ یزید کا۔ کینہ رکھنا کس کا کام ہے؟ یزید کا۔ تعصب رکھنا کس کا کام ہے؟ یزید کا۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کام کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا کام؟ یزید کا۔ کام یزید کا کرتا ہے، نام حسین کا لیتا ہے۔ دیکھ، یہ اس نماز کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی نماز ہو، یزید جیسی نہ ہو کہ نمازی نماز پڑھتا رہے، کینہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، بد کلامی بھی کرے، تعصب بھی رہے، سود خور بھی رہے، زنا بھی کرتا رہے، شراب بھی پیتا رہے، بھائیوں کا حق بھی مارتا رہے، امت کے ٹکڑے بھی کرتا رہے، امت میں فساد بھی پھیلاتا رہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو نہیں روک رہی؟ یہ یزید والی ہے۔ میں نے بڑی محنت کی تمہیں سمجھانے کی کہ حسین کون ہے، حسین پاک کون ہے، سمجھو۔ اگر یہ باتیں جس میں پائی جاتی ہیں، یہ ہے یزیدی عمل۔ حسین کا کام ہے صبر، حسین پاک کا کام ہے نماز پڑھنا۔ یا ہو رہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، میرے حسین اور حسین کے ماننے والوں کے عمل سے مدد مانگو۔ عمل سے۔ فرقے والے تو اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اس سے مانگنا جائز نہیں، اس سے مانگنا جائز نہیں۔
وہ صحیح کہتے ہیں، جیسے کرتوت ہوں گے ویسے ہی درجہ پر جائے گا۔ تو کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ ایک نماز ہو جائے بریائیاں قریب نہیں آتی، بد عملی قریب نہیں آتی، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز پڑھ جیسی میرے حسین نے میدان کربلا میں پڑھی ہے، گردن کٹ رہی تھی، حسین پاک سبحان رب اعلیٰ پڑھ رہے تھے۔ عمل یزیدی کرنا اور کہلانا اپنے آپ کو حسینی، ہائے 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 ہائے۔ حسین پاک کی کیفیت دیکھے اور پھر صبر دیکھے سید کا، ایسا صبر ہے، یہ تو گھر یہ ہے، یہ ایڈی پتھر پر مارے تو پانی نکلتا ہے، یہ اس گھرانے کا فرد ہے جو میدان کربلا میں دنیا سے پیاسا جا رہا ہے، یہ اس گھر کا فرد ہے جو زمین پر پتھر پر ایڑی مارے پانی نکلتا ہے، اشارہ کرے تو پانی آ جاتا ہے۔ کیوں ایڈی نہیں ماری؟ کیوں پانی کو اپنی طرف نہیں بلایا؟ کیوں فرشتوں سے نہیں کہا؟ کیوں رب سے نہیں کہا پانی کی بارش کر دے میرے مالک؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نہیں کہا جیویں پیارا راضی ہووے مرضی ویکھ سجن دی۔ کوئی حسینیت کی سمجھ آئی؟ جیویں پیارا راضی ہووے مرضی ویکھ سجن دی۔ یہاں کھڑے تھے امام، آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر کی میں نے تعریف کی ہے کہ جس سے اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، اس کے رکنے کا نام صبر ہے۔ جس عمل کو کرنا ہے اس کرنے کا نام صبر ہے۔ پیچھے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، نماز والا رنگ لے آؤ، اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھو، صبر کا رنگ لے آؤ۔ اگر صبر دیکھنا ہے تو تمہیں در رسول پر جانا ہوگا۔ جب تیرا اور میرا پیغمبر عالم دنیا سے جانے لگے، کہا میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن حکم دیتا جائے گا جس طرح اہل بیت اطہار عمل کریں اسی طرح تم نے عمل کرنا ہوگا، اسی طرح عمل کرنا ہوگا۔ اب اللہ نے صاف الفاظ میں کہا ان اللہ مع الصابرین، معلوم ہوا جو حسین پاک کا رنگ اختیار کر لے، جیسے وہ نماز پڑھی کبھی نماز پڑھنے کا ارادہ کر، جیسا صبر حسین پاک نے کیا ویسا صبر کا رنگ اختیار کر۔ جب تو رنگ اختیار کرے گا یہی مدد مانگنا ہوگا۔ جب تیرے پاس رنگ ہوگا حسین پاک کا تو اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، جدھر میرا حسین ہوگا ادھر میں ہوگا۔ اور یہ بھی یزیدیت یہ نہ سمجھے کہ ہم نے گردن کاٹ دی ہے، ہم نے بازو غازی عباس کے قلم کر دیے ہیں، ہم نے ایک اکبر کی چھاتی میں
برشی مار کے شہید کر دیا ہے، قاسم کو نیزے سے شہید کر دیا ہے، اونا محمد کو شہید کر دیا ہے۔ یہ نہ سمجھو اصغر کے گلے میں تیر مار کے شہید کر دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے یا اہل بیت کے افراد جو کربلا میں تھے ہم نے شہید کر دی ہے، مار دیے۔ کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات۔ یہ نہ سمجھنا یہ مرگ ہے، یہ مر کر بھی جی رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی یہ مرے بھی اس کے لیے ہے، جی بھی اس کے لیے رہے ہیں۔ ایسا رنگ اختیار کر پھر تمہیں حسینیت کی سمجھ آئے۔ اکیلے بیٹھ کے غیبت کرتا ہے، کہتا میں حسینی ہوں، یہ تو غلاظت ہے۔ حسین پاک ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فرقے کی بات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کام یزید والا کہلاتا حسینی ہے۔ آج اطمینان کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھو کربلا والوں کو، بازو کٹ رہے ہیں، سید زمین پر جلوہ گھر ہو رہا ہے ان کا وجود، امام پاک کی گردن پر ظالم خنجر چلا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے جب حسین پاک کی گردن پر خنجر چل رہا تھا تو پیشانی پر پسینہ نہیں تھا، مسکراہٹ تھی، چہرہ تبسم کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں جیا بھی تیرے لیے اور جا بھی رہا ہوں تیرے لیے۔ کہا ان کو مردہ نہ کہو، ہمارے سامنے تاریخ ہے، کسی کے ٹکڑے ہو گئے، کسی کے بازو کٹ گئے، کسی کی گردن کٹی گئی، ان کے سر نیزوں پر دیے گئے ہیں۔ کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں سر نیزے پر ہو پھر بھی زندہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، فتوح الغیب میں بھی اشاراتاً آپ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو قبروں میں بھی رہ کر زندہ ہے، کچھ لوگ اپنے افعال اقوال کرنے کے بعد بھی مردہ ہے۔ یعنی ظاہری زندگی میں وہ جی تو رہے ہیں لیکن مردہ پھر رہا ہے۔ دیکھو آج اس لیے مزار چاہے حجویری کا ہو چاہے اجمیری کا ہو، لوگ جا کر اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے نظریے کے مطابق ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ مردہ کے پاس نہیں گئے، ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔ حسین پاک پورا نقشہ تمہیں قرآن سے دے رہا ہوں۔ کہا یہ کون ہے حسینی، ان کی صفتیں جو ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ حسینی جو ہے ان کی صفتیں کون بیان کرتا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دے، کوئی پابندی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مالک کہتا ہے میں آزماتا ہوں خوف سے، میں آزماتا ہوں خوف سے،
اس سے بڑا خوف کیا ہوگا؟ اگر سینے میں دل رکھتے ہو، اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تمہارا دل تمہیں بتائے گا وہ منظر کیسا ہوگا۔ کربلا میں اللہ آزما رہا تھا اور حسین پاک امتحان دے رہے تھے، بائی کے بازو کٹ رہے تھے، جوان بیٹے کی لاش گر رہی تھی، کہیں بھتیجا گر رہا تھا، کہیں بھانجے گر رہے تھے، کہیں عسکر کے گلے میں جو ہے تیر لگ رہا تھا، کہیں آپ کی گردن کاٹی جا رہی تھی، ایسا آزما رہا تھا خوف سے۔ حسین پاک کہاں کھڑے تھے؟ جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔ پھر کہا ول جوئے، بھوک سے پیاس سے دنیا نے کہا حسین پاک پر اثر تھا پیاس کا۔ میں نے کہا تیرا نظریہ تمہیں مبارک، میرے حسین پر کوئی پیاس کی شدت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یزیدیوں کو اس عمل سے سزا ضرور ملے گی، ان نے نواسہ رسول کا پانی بند کیا، لیکن نواسہ رسول تو وہ ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں، یہ نور من نور اللہ کا بیٹا ہے، یہ حسین و منی وانا من الحسین ہے۔ آہ اکبر، اللہ ولی۔ آگے کہا والجوع ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزماتا ہے۔ یہ کعبہ کے متولی کی اولاد میں سے تھے، پہلے دن سے امیر تھے، غربت ان کے قریب نہیں آئی۔ بعض کولویوں کو ان کے قریب غربت نظر آتی ہے، یہ غریب نہیں تھے، سارا مال موجود تھا۔ جب یہ آئے تھے مستورات کا زیور ان کے پاس موجود تھا، اس وقت کے زر و سیم موجود تھے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، چاہے وہ طبری ہو، چاہے ابن خلدون ہو، چاہے طبقات ابن سعد ہو، ہر تاریخ کہتی ہے جب خیموں کو یزید کی فوج لوٹ رہی تھی، مال لے جا رہے تھے، تو سیدوں پر کوئی اثر نہیں تھا کہ مال لوٹا جا رہا ہے۔ یہ یہی کھڑے تھے جویں پیارا راضی ہوئے، یہ یہی کھڑے تھے۔ آگے کہا وہ ثمرات، پھلوں کی کمی سے، یعنی ثمرات خوشیوں کی کمی ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ لٹا دی، اپنے معصوم جو تھے وہ لٹا دیے، ثمرات لٹا دیے۔ کس کے نام پر لٹائے؟ اللہ کے نام پر لٹا کر حسین سجدے میں پڑھ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا پھر خالق نے ان صابرین وبشر الصابرین، ان صابرین کو مبارک ہو، اور ساتھ یہ کہا خالق نے جس کا میرے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مضبوط تعلق ہوتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان پر مصیبت آ جائے وہ واویلا نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں جس کا پنجابی میں میں ترجمہ کر رہا ہوں، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف لوٹنا ہے جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔
دنیا نے دیکھا، تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھ لیں، حسین پاک جیسا آپ کو سخی کوئی نظر نہیں آئے گا، حسین پاک جیسا کوئی نمازی نہیں نظر آئے گا، حسین پاک جیسا کوئی حاجی نظر نہیں آئے گا، حسین پاک جیسا کوئی امام نظر نہیں آتا۔ اماموں کی صفوں میں دیکھے ہر امام شان والے، یہ وہ ہے سجدے میں سر تھا، سجدے میں سر تھا اور گردن خنجر پر چل رہا تھا، حسین پڑھ رہا تھا۔ یہ ایسا امام ہے، یہ پڑھ رہا تھا سبحان رب العلا۔ دیکھیے پھر اہل بیت اطہار کی مستورات تمام ہی سلام اللہ علیہ، ہر ایک سلام اللہ علیہ دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی عباس گھوڑے سے نیچے آتا ہے، بازو کٹتے ہیں، بہن بھی دیکھ رہی تھی، بھتیجی بھی دیکھ رہی تھی، سارے اہل بیت کے مستورات دیکھ رہی تھی، کسی نے ہائے کی آواز نہیں آئی۔ بیٹے زمین پر آئے، ہائے کی آواز نہیں آئی، بھتیجے آئے، ہائے کی آواز نہیں آئی، امام کی گردن پر خنجر چل رہا تھا، ہائے کی آواز نہیں آئی۔ لیکن بات سن، یہ ان کے نہیں آئی جو علی کے گھر والے تھے، جو تیرے پاس میرے پاس اسلام پہنچا رہے تھے۔ لیکن یاد رکھ، اگر حسین کیا مصعب پڑھا جائے، ان کی شہادت پڑھی جائے، تیرے سینے میں آئے کی ہوک نہیں اٹھتی، تو بھی حسینی نہیں ہے۔ دیکھیے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کسی فرقے سے نہیں تعلق، میرا صوفیزم سے تعلق ہے۔ جتنا صوفیوں نے سمجھا ہے، میں نے تمہیں بتایا کہ اجمیری کیا کہتے ہیں حسین پاک کو، حجویری کیا کہتے ہیں، فرید الدین کیا کہتے ہیں، شیخ الاسلام میاں میر کیا کہتے ہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ والے حسین کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھ، تمام مسالک کی کتابوں میں کسی نے کھول کر لکھا، کسی نے اشاراتاً لکھا، خیموں کو آگ لگا دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کی کیا قدر، جو حسین کی گردن پر خنجر چلا ہے۔ میں نے دنیا میں 4 دن جو دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے قاتل دیکھے ہیں، بڑے بڑے قاتل دیکھے، قیمہ کر دیتے ہیں، پکا کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اتنا بغیرت قاتل کوئی نہیں دیکھا کہ چاہے سر پر چادر رہنے دی، چاہے سر پر چادریں رہنے دی یا اتار لی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تو یہ دیکھ، رسول کی بیٹیاں جب کوفے کی طرف جا رہی تھی، چاہے وہ اونٹوں پر تھی یا نہ تھی، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ ان بغیر کتوں کی طرف دیکھو، ان کے بھتیجوں کے سر نیزے پر ہے، بھائی کا سر نیزے پر ہے، بھائی عباس کا سر نیزے پر ہے، ہاں بیٹوں کے سر نیزے پر ہے، اور پیچھے پیچھے علی کی بیٹی چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ اس سے بغیرت بزدل دشمن تاریخ نے نہ لکھا، نہ فقیر نے اپنی اس عمر میں پایا۔ لیکن جب یہ قافلہ نکلنے لگا، قافلہ
نکلنے لگا۔ ہر اہل بیت کا فرد جلدی جلدی کوئی پیروں پر ہاتھ لگاتا ہے، کوئی چھاتی پر ہاتھ لگاتا ہے، کوئی چھاتی پر گرتا ہے، سارے چلتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی چھاتی پر گری اور آنکھوں سے آنسو آئے۔ جب آنکھوں سے آنسو آئے، حسین پاک کی لاش حرکت میں آئی، کہا نہیں بھائی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے تکلیف کا سامنا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں جب سے تو میدان کربلا میں پڑا ہے، میرا نانا بھی میدان کربلا میں ہے۔ لوگ کہیں گے یہ جملہ بیان نہیں کر گیا، تو پھر اٹھا ترمذی شریف میں حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا داڑھی جو ہے گرد و غبار سے آلود ہے، جیسا کہ کئی سفر سے آئے ہیں۔ پوچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ وعدہ کیا، بھائی سے وعدہ کیا کہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی، میں تیری ہمشیرہ ہوں، کہیں تیری عزت پر حرف نہیں آئے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کمان فرما رہی تھی، یہ علی کی وہ بیٹی ہے جو مولا کائنات کی تصویر تھی۔ جب بولتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ مولا کائنات بول رہے، علی بول رہے ہیں، چلتی تھی معلوم ہوتا تھا علی چل رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کوفے میں جو خطبہ دیا، لوگ گور گور کے دیکھ رہے تھے۔ بی بی نے کہا نظریں نیچی کرو۔ دنیا والوں نے لکھا کہ جب کہا